بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی داستان جاری رکھے ہوئے، اس کی 89 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بات کر رہے تھے ایک کنیز کی، جو کہ سلطان کو مشورہ دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ادھر سے گزری تھی کہ آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑی، میں رک کر بات سننے لگی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا سوچنا اپنی جگہ درست ہے، مگر دشمن کو کمزور سمجھنا عقل مندی نہیں۔ عمرہ کے طبقوں میں اس قسم کی حرکتیں کوئی نئی بات نہیں۔ امیر المومنین کے دربار میں بھی روزانہ ایسی ہی حرکتیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ میں اس ضمن میں یہ تجویز پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے عمرہ کو قابو کرنے میں ذرا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم ان کے نجائز اور بے جا فرمائشوں کو پورا کریں؟ سلطان محترم نے کہا۔ اس نے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں سلطان مکرم، میں نے جو بات کہی آپ اس سے سمجھ نہیں سکے، آپ اسے اچھی طرح سمجھ نہیں سکے۔ تم وہ جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کرو، صاف لفظوں میں بیان کرو۔ سلطان مکرم وہ قدرے سمٹ کر بولی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر کسی نہ کسی موقع پر عنایات کی جاتی رہیں۔ کیوں نہ آپ وقت کے انتظار کی بجائے پہلے ہی ان پر خاص قسم کے انعامات کی پالش کر دیں، تاکہ وہ پہلے ہی سے زیادہ طاقتور ہو جائے۔ ایک امیر نے تنک کر کہا، اسے بات پوری کرنے دو۔ ہاں، تم بولتی رہو، میں سن رہا ہوں۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجے میں امیر کو خاموش کرا دیا تھا، جس نے اس کنیز کی بات ٹوکی تھی۔ آپ سب سے پہلے ایسے عمرہ کی فہرست بنائیے جو کسی نہ کسی طور پر آپ کے خلاف سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے بعد ان عمرہ کو اپنے پاس بلائیے اور انہیں اس طرح کی ذمہ داریاں سونپ دیں جو کہ قدرے مشکل ہوں، اور اس کے بعد انہیں ایک جگہ اکٹھا رہنے کا موقع بھی نہ دیجیے، بلکہ اپنی مملکت کے مختلف حصوں میں انہیں بکھیر دیں۔ اس طرح یہ لوگ سازشوں میں ملوث ہونے کے بجائے اپنے ذمے لگے امور کی انجام دہی میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور دوسرا، انہیں قطعی احساس بھی نہیں ہوگا کہ انہیں جان بوجھ کر علیحدہ کیا گیا، اور وہ ان ذمہ داریوں کو اپنی شان سمجھتے ہوئے آپ کے انسانوں تلے دبتے چلے جائیں گے۔ صرف اس موقع پر یہ کوشش کرو، اور آپ کو کرنا ہوگی کہ ان کے ذمے لگائے گئے امور کی نوعیت ایسی ہو جس میں انہیں کسی قسم کا اجتماع کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ سبحان اللہ! نجم الدین اس کی بات سن کر جھوم اٹھ گیا۔ باندی، ہمیں تمہارا مشورہ بے حد بھایا۔ تم نے صحیح معنوں میں ثابت کر دیا کہ امیر المومنین کے حرم میں نایاب گوہر پائے جاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کنیز کو دارالمنی کہا جاتا ہے، اس نے سر خم کر کے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ اگر میں کوئی امیر اپنی سابقہ روش سے باز نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ اس لیے کہ ایک تجویز ہے کہ اس امیر کو ایک موقع مزید دیجیے کہ وہ اپنی روش کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے کسی ایسے عہدے پر فیض کیجیے جو پہلے سے بہتر ہو، اور اس کے لیے خصوصاً ایسی جگہ منتخب کیا جائے جہاں اس کے رشتہ دار موجود ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنوں کو دیکھ کر اترانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انہیں روب سے معروف کر کے دلی تسکین پاتا ہے۔ اگر ایسے بات نہ بن سکے تو پھر اس کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا جائے، تاکہ اس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس میں سے اس نے کتنی تیزی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ امیر قسم کے لوگ ہمیشہ کام سست روی اور دیر سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی خامیاں تحقیق میں سامنے آ جائیں گی۔ ایسے وہ یقیناً خوف زدہ ہوگا اور تحقیقاتی گروہ کے من سماجت پر اتر آئے گا۔ میرے خیال میں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اگر پھر بھی وہ ڈھڈائی پر کام رہے تو اسے سزا دینے کا جواز آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ واہ!
نجم الدین ایوب نے اس کنیز سے بے حد متاثر دکھائی دے رہا تھا. اس کے پاس ایک ایسے مسئلے کا آسان حل موجود تھا جسے سلجھانے میں کئی ذہین دماغ بھی ناکام دکھائی دے رہے تھے. سلطان نجم الدین ایوب نے کچھ ضروری امور پر غور کیا. محفل برخاست کر دی. محفل میں ذاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے اس کنیز کو دوبارہ طلب کیا. کچھ دیر میں کنیز وہاں پہنچ گئی. نجم الدین ایوب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً حکم بجا لائے. میرے ذہن میں ایک اور الجھن ہے جس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس لیے تمہیں یہاں بلوایا کہ شاید تمہارے پاس کوئی حل موجود ہو اس کا. آپ ارشاد فرمائیے. بندی اپنی فہم اور عدالت کے بروئے لاتے ہوئے پوری صحیح کرے گی کہ آپ کو الجھن سے نجات مل سکے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب میں بلاد شرقیہ میں تھا تو اسی وقت میری سپا نے دھوکہ دیا تھا. جب دشمن ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، سپا کی بغاوت کے باعث میں میدان جنگ میں تنہا رہ گیا تھا اور حریف لشکر کے ہاتھوں مجھے قید کی صحبت اٹھانا پڑی. میں نے سپا کی تنخواہ کی ادائیگی میں بھی کبھی دیر نہیں کی. پھر بھی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا. میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب پھر اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے. مجھے خفیہ طور پر اس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سپا کا سلار اعلیٰ میرے خلاف کسی سازش کا منصوبہ بنا رہا ہے. سپا مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہی ہے. ممکن ہے کہ ان میں میرے حق میں کچھ مخلص لوگ موجود ہوں، مگر اکثریت باغیوں کی ہی ہے. سلطان علی، کیا آپ مجھے اس سازش کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے؟ اس سازش کے بارے میں صحیح طور پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس انداز میں پایا تکمیل تک پہنچائی جائے گی. البتہ ایسے شواہد ضرور ملے ہیں کہ میرے چچا عماد الدین اسماعیل کو میرے مقابلے پر لایا جا رہا ہے تاکہ وہ مجھے شکست دے کر بلاد مصر پر قابض ہو سکے. ماضی میں بھی وہ مجھ سے بلاد شرقیہ میں چھین چکا ہے. میں سمجھ گئی ہوں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہوگا. سپہ سالار پس پردہ اس سے ملا ہوا ہے یا اسی کا کوئی خاص بندہ ترقی پا کر اس عہدے پر تک پہنچ چکا ہے. جب آپ کا چچا اپنی افواج کے ساتھ کیرا کے گرد معاصرہ قائم کرے گا تو اس سپہ بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں گے. ہاں، مجھے بھی کچھ اندازہ ہے، مگر اس کا کوئی حل سجائی نہیں دے رہا ہے. تو دوستو، ہم یہیں پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کل تک کے لیے اجازت. اسی وقت تک کے لیے اللہ حافظ.